دن اور رات کا آنا جانا، اور اسی طرح دن کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، یا رات کا بڑا ہوتے چلے جانا اور دن کا چھوٹا ہونا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ دن اور رات کو اللہ سبحانہ و تعالی پلٹتے اور بدلتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ دن اور رات کی آمد اور دن اور رات کی تبدیلی اور موسموں کا بدلنا، فرمایا اس میں لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے رب العالمین نے نشانی اور عبرت رکھی ہے۔ محترم بھائیوں، سلف صالحین کا ایک مزاج تھا کہ سردی کا موسم خاص طور پر جب شروع ہوتا تو اس موسم کو وہ عبادت کے لیے بہترین موسم گردانا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہا کرتے تھے، الشتاء غنیمۃ العابدین، سردی کا موسم رب کے عبادت گزاروں کے لیے ایک غنیمت سے کم نہیں۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتے تھے، الشتاء ربیع المؤمن، جس طرح ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا کوئی خاص سیزن ہوتا ہے، سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار سے کم نہیں۔ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے ایک بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، سردی کے اندر اللہ دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، گرمی کی شدت نہیں ہوتی، مومن کے لیے روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ مومن اس موسم میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا وطال لیلہ فقام، رات اللہ نے لمبی کر دی اور رات کا وہ کچھ حصہ اپنے رب کی عبادت میں ضرور گزارتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، عبید بن عمیر تابعی وہ کہا کرتے تھے، جب سردی کا موسم آتا تو وہ ایک خطاب کرتے، ایک اعلان کرتے، یا اہل القرآن، اے قرآن پہ ایمان رکھنے والوں، اے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں، قرآن مجید کو رب العالمین کی اخروی کتاب، آخری کتاب سمجھنے والوں اور قرآن مجید پر سچا ایمان رکھنے والوں، طال اللیل لصلاتکم، رب العالمین نے راتوں کو لمبا کر دیا ہے تاکہ رب کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کے اس کے کلام کی تلاوتیں کرو، اور رب العالمین نے دن کو چھوٹا کر دیا ہے لصیامکم فاغتنموا، کہ تم رب العالمین کے لیے روزہ رکھ کے اللہ کو راضی کر لو اور غنیمت سمیٹ لو۔ محترم بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہر انسان اس کی یہ فکر اور اس کی یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ میری کامیاب زندگی یہ ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اعلان ہو رہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان پلٹ اپنے رب کی طرف، وہ رب تجھ پہ راضی ہے اور تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان جب دنیا میں آتا ہے، گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن آنے والا یہ بچہ روتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے، ایسی زندگی گزارو، رب العالمین کے بندے بن کے جیو، جب دنیا سے جاؤ لوگ تمہاری جدائی میں رو رہے ہوں اور تم اپنے رب کی ملاقات میں خوشیاں منا رہے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے عباد الرحمن کی جو اوصاف بیان کیے کہ میرے جو بندے ہیں ان کے اندر یہ خوبی ہوا کرتی ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رب العالمین کے سامنے راتوں کو اٹھ کر سجدے کیا کرتے ہیں، کبھی قیام میں کبھی سجدوں میں ہوا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس سردی کے موسم میں رب العالمین نے جو موقع دیا ہے، اللہ رب العزت کے اس دیے ہوئے موقع کو غنیمت جاننے اور نفلی روزوں کا اہتمام
اہتمام کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رضائے الہی کے لیے ایک روزہ انسان رکھ لے، رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ یہ جو گرمی کی شدت اور گرمی اور سردی کی شدت جو محسوس کرتے ہیں ہم، حبیب کبریا نے فرمایا تھا لوگوں یہ بھی جہنم کے ایک سانس کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے رب العالمین سے التجا کی، اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے، پروردگار مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا میرے صحابہ سخت ترین گرمی جو تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے ایک سانس کی وجہ سے ہے، اور سخت ترین سردی فرمایا یہ بھی جہنم کے ایک سانس کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم ایک سانس دنیا کے اندر اس جہنم کا یہ برداشت نہیں ہوتا، بسا اوقات ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، وہ جہنم کی آگ تو پھر کتنی سخت ہوگی۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں لوگوں ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جب رکھتا ہے، رب العالمین 70 سال کی مسافت اسے جہنم کی آگ سے اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا اجر رب نے نہیں بتایا، فرمایا انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا 10 گنا اجر اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے فرمایا جس کا اجر رب العالمین ہی عطا کریں گے۔ دنیا کے اندر اس کا عدد رب نے نہ بتایا ہے نہ پیمانہ بتایا ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑا اہتمام کرتے روزوں کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد سیدنا عمر بن عاص جو سسر تھے پوچھتے ہیں اپنی بہو سے تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا، کیسی ہے تمہاری زندگی؟ تو بہو کہتی ہے کہ حضرت آپ کے بیٹے کو تو دنیا سے کوئی غرض نہیں، دن کے وقت وہ روزانہ روزے سے ہوتے ہیں اور رات کے وقت ساری رات رب کے سامنے قیام میں ہوتے ہیں۔ عبداللہ کو تو جیسے دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ سیدنا عمر بن عاص اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو کچھ سمجھائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا عبداللہ تم ایسا کیا کرو کہ مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو، ہر مہینے میں 3 روزے، رب العالمین نے کم از کم نیکی کا بدلہ 10 گنا رکھا ہے، تم 3 روزے رکھو گے رب العالمین تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ میں تو اس سے زیادہ طاقت ہے، یا رسول اللہ میں زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے کیا کرو 2 دن روزہ نہ رکھا کرو اور 1 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ پھر ایسے کر لیا کرو 1 دن روزہ رکھ لیا کرو اور 1 دن روزہ چھوڑ دیا کرو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس سے بھی زیادہ اجازت دیں، میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ اس سے افضل روزہ اللہ کے ہاں نفلی ہے ہی نہیں، اور یہ سب سے افضل روزہ ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہی روزہ تھا کہ 1 دن وہ روزہ رکھتے 1 دن نہیں رکھا کرتے تھے۔ فرمایا تم مہینے میں اس طرح کر سکتے ہو، اس سے زائد نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یہ تڑپ تھی، اور پھر پوری زندگی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ گھار بند رہے، 1 دن روزہ رکھتے 1 دن چھوڑتے۔ سیدنا ابو امامہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے گھر کے اندر دن کے وقت آگ اسی دن جلتی تھی جب گھر میں کوئی مہمان ہوتا تھا، وگرنہ وہ روزے ہی اکثر رکھا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نفلی روزوں کی ایک اور بہت بڑی عظمت یہ ہے، آج بہت سارے مسلمان آپس کی ناراضگیاں ختم نہیں ہوتی، دلوں سے کینے اور بغض ختم نہیں ہوتے،
معمولی سی بات پہ رنجش ہوگی، ناراضگی ہو گئی، سال ہر سال بیت گیا، دن صاف نہیں ہوتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کے لیے، دلوں کے کینے اور بغض کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا تھا۔ سیدنا شرحبیل، عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اخبرکم بما یذہب وحر الصدر، میرے صحابہ کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں، اگر تم نے وہ عمل کر لیا اللہ تمہارے دلوں سے کینہ صاف کر دیں گے، حسد اور بغض اور آپس کی ناراضگی اور رنجشیں رب العالمین ان سے دلوں کو صاف کر دیں گے، دلوں کے کینے ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے یہ کون سا عمل ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا یہ انسان کے دل کے کینے اور حسد کو ختم کر دیتا ہے۔ جامع سنن نسائی کی روایت، رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ میرے پیارے بھائیوں، زیادہ نہیں، کم از کم 3 روزے تو رکھیں اور یہ معمول بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20 کے روزے رکھتے، ہر مہینے میں 3 روزے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے باقاعدہ یہ وصیت فرمائی۔ کتب حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ذر دونوں کی روایتیں موجود ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے میرے خلیل نے وصیت فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ 3 کام کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلا کام، رات سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کرنا ہے، اس لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم تھے، حدیث کے طالب تھے اور رات کو حدیث کو یاد کرنے مذاکرے میں مصروف رہتے، ممکن تھا صبح نہ اٹھ پائیں، اس لیے فرمایا سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کرو۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ اور تیسری وصیت یہ فرمائی تھی، فرمایا کہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی، چاہے 2 رکعت ہی، 2 رکعت ہی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ اور بعض روایات میں ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز کا ذکر بھی ہے کہ چاشت کی نماز 2 رکعت نہیں چھوڑنی۔ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، 3 روزے اور اگر ایام 20 کے رکھ لیں، 13، 14 اور 15 تاریخ ہر مہینے کے اندر چاند کی ان تاریخوں میں، تو اس کی مزید بھی فضیلتیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، دوسرا عمل اس مہینے کے اندر اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں، جب کہ رب العالمین نے راتوں کو لمبا کر دیا، رات طویل کر دی، کہاں 6، 7، 8 گھنٹے نیند لینے کے بعد بھی وقت بچتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم، زیادہ نہیں، جتنی اللہ توفیق دے رات کا کچھ حصہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو منانے اور رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کا یہ وصف ہے کہ ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرا کرتے۔ سلف تو اتنے فکر مند ہوتے، کہتے کہ رات کو ساری رات غفلت کی نیند سونے والی آنکھ پر تعجب ہے، جسے پتہ ہے کہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں اور اس چند روزہ زندگی کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے قبر میں سوائے اس نیند کے، وہ بھی اگر راحت کی اللہ نے نصیب فرما دی تو اس کے علاوہ کیا کام ہے، پھر بھی وہ ساری رات غفلت کی نیند سوئی رہے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین کی طرف سے دن کے وقت 5 وقت بلاوا آتا ہے 5 نمازوں کے لیے، اور یہ تو فرض ہے، اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پہ فرض کی، اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ تو پڑھنی ہے۔ لیکن افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ سلف نے اور اہل علم نے دن کی نمازوں اور رات کی نماز میں کچھ فرق ذکر کیے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ فرق سمجھ آ جائیں، رب کعبہ کی قسم پھر راتیں غفلت میں نہیں گزریں گی۔ سب سے پہلا فرق جو رات کی نماز اور دن کی نمازوں میں علماء نے ذکر کیا کہ دن کی نمازوں کے لیے آواز آتی ہے، صدا آتی ہے،
لیکن یہ آواز دینے والا انسان ہوتا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ اذان دینے والا انسان ہوتا ہے. لیکن رات کی نماز کے لیے آواز کوئی انسان نہیں دیتا، بلکہ عرش کا مالک اور کائنات کا مالک رب رحمان خود آواز دیتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، خالق ارض و سما آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزق. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، جبکہ دن کی نمازوں کے لیے آواز انسان دیتا ہے، رب العالمین کی طرف سے آواز نہیں. پہلا فرق یہ ذکر کیا گیا. اور دوسرا فرق کہ فرضی نماز یہ تو اس کی کے لیے جو صدا ہے یہ تو ہر انسان سنتا ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، نمازی ہو یا بے نماز ہو، یہ آواز ہر ایک سنتا ہے. لیکن رات کی نماز کے لیے آواز صرف وہی سنتا ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، جو مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ کے عباد الرحمن ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ہوتے ہیں. یہ آواز انہی کو سنائی دیتی ہے اور وہ رب العالمین کی اس آواز کو سن کے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے. کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دوں. ہے کوئی بیماریوں سے شفائیں مانگنے والا، میں اسے شفا دے دوں. پیارے بھائیوں، دن کی نمازوں کے لیے آواز ہر انسان سنتا ہے، لیکن رات کی اس نماز کی آواز ہر ایک کو سننا نصیب نہیں ہوتا. تیسرا فرق علماء نے یہ ذکر کیا کہ دن کی نمازوں کے لیے آواز دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ. جبکہ اس وقت آواز دی جا رہی ہوتی ہے حل من سائل فاعطیہ، کوئی مانگنے والا ہے تو آئے میں اسے دے دوں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو آئے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو آئے میں اسے رزق دے دوں، کوئی سائل ہے جو حاجات اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، مانگے مجھ سے میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں. دن کے وقت آواز تھی نماز اور کامیابی کی، یہاں نماز ہے دینے کی، رزق دینے کی، گناہوں کی بخشش دینے کی. سائل نے جو مانگا اس کو عطا کرنے کی صدا ہے. اور چوتھا فرق علماء نے یہ ذکر کیا کہ فرضی نماز اور رات کی نماز میں یہ بھی فرق ہے کہ فرضی نماز تو کلمہ پڑھنے والوں میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. فرضی نماز تو اکثر مسلمان جو واقعی مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر، نماز کے بغیر تو مسلمانی کس بات کا نام ہے، یہ تو اکثر مسلمان پڑھ لیتے ہیں. لیکن رات کی نماز ان نمازیوں میں سے بھی وہی پڑھتے ہیں جن کا چناؤ اور انتخاب خالق ارض و سما خود کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں مخلصین، یہ ہیں میرے بندے مقربین، یہ ہیں میرے خاص الخاص بندے جو میرے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کریں گے اور مجھ سے کچھ سوالات اور اپنی حاجات میرے سامنے رکھیں گے اور واقعی میری محبت میں سچے ہیں. دنیا والے کہتے ہیں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جو سچا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ خلوت اور تنہائی کا متلاشی ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہو کہ جب میری محبوب کے ساتھ تنہائی ہو، کوئی تیسرا نہ ہو، میں اور میرا محبوب ہوں اور ہم آپس میں باتیں کریں. فرمایا یہ کیسی محبت ہے خالق ارض و سما کے ساتھ، تو اس رب کی محبت کے دعوے کرے اور جب رب سے ملاقات اور باتوں کا وقت آئے تو آرام سے بالکل غفلت کی نیند سویا رہے اور رب العالمین سے تجھے باتیں کرنے کا شوق پیدا نہ ہو تو اپنے بستر کو چھوڑنے کے لیے، اپنی دوسری دنیاوی محبتوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو رب العالمین کی محبت کے دعوے تو کرتا ہے لیکن ابھی تک اس محبت میں تو سچا نہیں ہے. اگر واقعی محبت میں سچا ہوتا ہے تو پھر تیرے اندر تڑپ ہوتی کہ اب رب العالمین کے ساتھ تنہائی ہے، خلوت ہے اور رب العالمین سے مجھے باتیں کرنے کا موقع ملے گا. پیارے بھائیوں، پانچواں فرق علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دن کی نمازوں میں بسا اوقات ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، ان چیزوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟
بسا اوقات انسان اس لیے بھی نماز پڑھ لیتا ہے کہ فلاں صاحب کیا کہیں گے یہ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، لوگوں کے لیے بھی بسا اوقات نماز، اگرچہ اس نماز کا اسے دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، دکھلاوے کی نماز، لیکن یہاں امکانیات ریاکاری کے موجود ہیں۔ لیکن سلف کہا کرتے ہیں اور اہل علم کہتے ہیں جو رات کی نماز ہے اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا دیکھ ہی نہیں رہی، اس وقت کی نماز کو صرف تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو سب سے پہلا واعظ، سب سے پہلا خطاب جو مدینہ میں آپ نے فرمایا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اس وقت یہودیوں کے عالم تھے، کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے ہیں، میں آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے۔ کہتے ہیں جب میری چہرہ انور پہ نظر پڑی تو میں نے چہرے کو دیکھ کے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا سب سے پہلا واعظ جو اللہ کے رسول کی زبان سے میں نے سنا، اہل مدینہ کو آپ فرما رہے ہیں اور وہاں جو موجود صحابہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے ایمان والو، اے لوگو، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلا دو سلام کو، ہر ایک کو سلام کہو، السلام علیکم۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، قطع رحمی، رشتہ داریوں کو توڑنا، اس سے باز آ جاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو۔ اور چوتھا پیغام یہ تھا وصلوا باللیل والناس نیام، جس وقت دنیا سو رہی ہو اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، تدخل الجنت بسلام، یہ چار کام تم کر لو، اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو پیارے بھائی، اور رات کی نماز جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو انسان جو خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر لوگ نہیں دیکھ رہے، یہ جانتا ہے، یہ اس کا رب جانتا ہے کہ اس کی رات کیسے گزری تھی۔ اور سلف تو یہاں تک اہتمام کرتے، بعض سلف کے بارے میں یہ ملتا ہے جب لوگوں کے ساتھ وہ سفر پہ ہوتے بستر لگا دیتے، باقیوں کے ساتھ لیٹ جاتے، لیکن جب دیکھا کہ اب سارے سو گئے ہیں، آرام سے اٹھتے اور خلوت والی جگہ ڈھونڈ کر، تنہائی والی، وہاں رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، دوسروں کے اٹھنے سے پہلے واپس بستر پہ آ کے لیٹ جاتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میری رات کس حالت میں گزری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چھٹا فرق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا کی نماز کے لیے انسان آتا ہے، بسا اوقات نماز سے پہلے وہ کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، دنیا کے ہموم، دنیا کے ہزاروں غم اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، یہ وقت نکال کے آ جاتا ہے، لیکن نماز میں اس کی توجہ بسا اوقات انہی دنیا کے غموں کے اندر گھری ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان ان تمام دنیاوی مشاغل اور دنیا کے ہموم و غموم سے بچ کے ایک ہی غم اور ہم لے کر کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، مجھے جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت کا پروانہ مل جائے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی ایک صدمہ اور یہی ایک ہم اور یہی ایک مقصد، یہی ایک منزل اس کے سامنے ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ کیسے راضی ہو جائے۔ جبکہ دنیا کے اندر، دنیا کی دن کی نمازیں، ان کے اندر تو بسا اوقات انسان نماز میں کھڑا ہے، لیکن نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کی وہ مشاغل اور مصروفیات وہ اس کو کھینچ لیتی ہیں، پوری نماز پڑھ جاتا ہے، بسا اوقات توجہ بھی نہیں ہوتی نماز میں پڑھا کیا ہے۔ یہ بھی ایک فرق ذکر کیا علماء نے تہجد کی نماز اور دن کی نمازوں میں، اور ایک فرق یہ بھی ذکر کیا کہ دن کی نماز کے لیے بسا اوقات انسان اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ فلاں صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور وہ ملے گا ہی مسجد میں، اور اس سے ملاقات کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، یا اس کے لیے وہاں کسی اور جگہ ملاقات مشکل ہے، مسجد میں چلو ملاقات ہو جائے گی،
یا کسی کے ساتھ انسان بیٹھا تھا اور وہ نمازی ہے، اب یہ جا رہا ہے تو مجھے بھی جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ یہ جا رہا ہے تو میں ادھر کیا کروں گا۔ ہزاروں اور بھی مقاصد ہوتے ہیں مسجد میں آنے والوں کے، لیکن اس وقت کی نماز کا ان میں سے کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات اور اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ اس وقت کسی اور کا کوئی ہدف اور کوئی مقصد انسان کے سامنے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ رات کی نماز کے لیے رب العالمین ہمت اور توفیق بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، لوگوں نماز رات کی پڑھا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ دنیا سے گزر گئے ان سب لوگوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی یہ عادت تھی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ویسے بھی انسان کا یہ مزاج ہے، جب تک انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو کم از کم جس منزل پہ انسان ہوتا ہے اس سے نیچے نہیں گرتا ہے، اور جب آگے بڑھنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس منزل پہ رکنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جب میری اور آپ کے اندر تہجد کی تڑپ ہوگی، اشراق کی تڑپ ہوگی، نوافل اور سنتوں کے اہتمام کی فکر ہوگی، کبھی بھی فرضی نماز کے اندر سستی نہیں ہوگی، لیکن جب ان نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں پھر فرائض کے اندر بھی سستی ضرور آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر فرائض میں کمی ہوئی کل قیامت والے دن اور نوافل اور یہ دوسری نمازیں نہ ہوئی تو پھر کامیابی ممکن نہیں، اور سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی نمازوں میں کمی ہوئی تو اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں دیکھو انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے فرشتوں دیکھو کہ کیا اس کی کوئی نفلی عبادت ہے، نفلی نماز ہے، اس سے یہ کمیاں پوری کی جائیں، اور اگر یہ ہوئی نہ تو پھر وہ کمی کیسے پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں یہ رات کی نماز اپنے رب کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں، سب سے بہترین وقت اور بہترین موقع یہ تہجد کی اور رات کی نماز کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ اور فرمایا وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، یہ جو رات کی نماز ہے گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور آئندہ زندگی میں گناہوں کے لیے یہ رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی سے گناہوں کو نکالے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، فرمایا منہات للآثام، یہ رات کی نماز گناہوں سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ لفظ بھی ہے ومطردۃ للداء یعنی الجسد، یہ رات کی نماز جسمانی بیماریوں کے لیے شفا کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے۔ رات کا وقت ہو، سلف یہ کہا کرتے تھے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انسان جب رات کا وقت ہو، تاریکی ہے، اندھیرا ہے ہر طرف، اٹھ کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے مانگنے کا انداز وہ بنایا کر جس طرح ایک بچہ اپنے ماں سے مانگتا ہے، اپنے باپ سے مانگتا ہے، التجا کرتا ہے اور بڑے ہی التجا والے انداز میں مانگتا ہے۔ ماں اور باپ نہ دے تو بچہ کہیں اور نہیں بھاگتا، وہ رونا شروع ہو جاتا ہے کہ امی میں نے لینا ہے، ابو جی مجھے یہ چیز چاہیے۔ وہ رونا جب شروع ہو جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اب اور کوئی حل نہیں، اس کی ضرورت پوری کرنی پڑے گی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، ایک بچے کی شکل اور کیفیت میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے مانگا کر، نہ ملے اور امیدیں باندھ کے مانگا کر، رونا شروع ہو جایا کر، یہ کیسے ممکن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ایک ماں سے کئی گنا بڑھ کے محبت کرنے والے، ماں رونے پر اپنے بچے کو دے دیتی ہے، تو روئے گا تو تیرا رب تجھے کیسے نہیں نوازے گا۔ اور سلف کتنا روتے تھے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ ایک رات تہجد سے فارغ ہوئے، ابھی وہ جائے نماز یا مصلی وہی پڑا تھا، صبح کا وقت ہو گیا، ایک پڑوسن آئی اور آ کے اوزاعی کے اس مصلی پہ نظر پڑی تو بیوی کو کہتی ہے کہ تجھے پتہ نہیں چلا
اوزائی کے مصلے پہ کسی بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے اور حضرت کی نماز والی جگہ کی آپ پاکی کا خیال نہیں رکھ سکی، اتنا بچے کا پیشاب اس پر موجود ہے، تو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہے کہ یہ پیشاب نہیں ہے، یہ اوزائی نے رات کو یہاں تہجد پڑھی ہے، یہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں سنائی، قیام کے اندر اتنا روتے رات تہجد کی نماز میں، اور سلف کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کے چہرے پر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بہ بہ کر چہرے پر 2 لکیریں بن گئی تھی ان آنسوں کی وجہ سے جو مسلسل بہتے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو، خطاکاروں کو، گناہوں میں ڈوبے ہوئوں کو اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی رات کے وقت پچھلے پیر اٹھ کے اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کریں۔ اور یہ سردیوں کی راتیں بہترین موقع ہے، اللہ نے راتوں کو لمبا کر دیا، نیند بھی پوری ہو رہی ہے اور پھر رب سے ملاقات کا موقع بھی ہے۔ پیارے بھائیوں، سلف تو بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جایا کرتے تھے۔ امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی، کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو منافق لوگ ہوتے ہیں اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پہ سستی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ امام قتادہ کہا کرتے تھے تہجد کی نماز یہ سعادت کسی منافق کو اللہ نصیب ہی نہیں کرتے۔ منافق آدمی کبھی تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نمازیں اور اس کی عبادتیں ہوتی دنیا کے لیے ہیں، اور یہ تہجد کی نماز دنیا کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے منافق آدمی کو اللہ اس کی توفیق نہیں دیتے، یہ پڑھتا ہی وہ ہے جو واقعی مخلص ہو اور ایمان میں سچا ہو۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کی بیوی، مسجد میں ایک رسی لٹک رہی ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ رسی کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی بیوی زینب نے باندھ رکھی ہے، وہ رات کو قیام کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ قیام تو کرنا ہی کرنا ہے، نیند نہ آئے، اپنے آپ کو اس سے باندھ کے لٹکا رکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسی کھول دو اور زینب کو کہہ دو جب تک جسم میں نشاط رہے، چستی رہے، عبادت کرتی رہے، اللہ رب العزت اس میں ہی برکت ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، بہت سارا حصہ قرآن کا یاد، لیکن 2 رکعت کی بھی توفیق نہیں۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ حضرت مجھے پورے قرآن سے صرف سورہ فاتحہ آتی ہے اور سورہ اخلاص آتی ہے، میں رات کو تہجد کی نماز میں کیا سورہ اخلاص کو بار بار پڑھ سکتا ہوں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ہاں ضرور پڑھا کرو، پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ہی شیخ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پہ جس کو اللہ نے قرآن کا بہت سارا حصہ یاد کروایا ہے لیکن اس کو 2 رکعت کی بھی توفیق نہیں، اور اس پہ رشک ہے جس کو آتی صرف 2 ہی صورتیں ہیں لیکن لمبے قیام میں کھڑا ہے اور انہی صورتوں کو بار بار پڑھے جا رہا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، وہ خامد اور بیوی اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، خامد اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور دونوں اٹھ کر رب کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ بیوی بیدار ہوتی ہے، اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے، فرمایا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک انکار کرے وہ زبردستی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے چھینٹے مار کے بھی اٹھاتے ہیں۔ فرمایا جب 2 رکعت پڑھ دیتے ہیں رب العالمین کو ان کی یہ 2 رکعتیں اتنی پسند آتی ہیں کہ خالق ارض و سماء ان کو ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، رب العالمین اس جوڑے کو ان میں شامل فرما دیتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نوجوانوں کو کہا کرتے تھے یا شباب، اے نوجوانوں، قوموا فصلوا
اٹھو اور قیام کرو. اب جوانی میں عبادت نہ کی تو کیا اس وقت کرو گے جب ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا, جب کمر کے اندر جھکنے کی ہمت نہ رہی, جب اپنا ہی جسم اپنا وزن نہ اٹھا سکا, کیا اس وقت عبادت کرو گے؟ اگر جوانی میں عبادت نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے. پیارے بھائیوں, یاد رکھیں یہ تہجد کی نماز کی توفیق اللہ رب العزت کنہیں عطا کرتے ہیں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مجھے کوئی دوائی بتائیں جو دوائی کھانے کے بعد میرے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہو جائے اور میں رات کو تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاؤں. ایسی کوئی دوائی تجویز کریں. امام ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديك بالليل. دن کے اجالوں میں کبھی بھی اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ کیا کرو, رات کی تاریکی میں وہ رب تمہیں خود اپنے سامنے کھڑا کر لے گا. اس لیے کہ رات کا قیام یہ شرف ہے مومن کا اور عزت ہے, اور خالق ارض و سما یہ عزت کبھی اپنے گنہگاروں کو نصیب نہیں کرتے. اگر واقعہ ہی تم سچے ہو اور اللہ کے سامنے رات کے وقت کھڑے ہونے کی تمہارے اندر تڑپ ہے تو پھر دن کے اجالوں اور روشنیوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کرو. رب العالمین رات کے وقت تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق بخشیں گے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی کا تجربہ کیا, ایک گناہ ہوا مجھ سے 5 مہینوں تک رب العالمین نے مجھے قیام اللیل سے محروم کر دیا. ایک گناہ کی وجہ سے 5 ماہ تک قیام اللیل کے شرف سے محروم ہو گیا. پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت ہماری زندگی کو اللہ کا مقصد بنا دے, اور ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے موسم جو بھی ہو, وقت جو بھی ہو, حالات جیسے بھی ہوں, اس کی ایک ہی منزل ہوتی ہے, ایک ہی آرزو اور تڑپ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے, میں رب العالمین کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں. دن کا وقت ہو یا رات کی تاریکی ہو, رب العالمین اس موسم کے اندر ہمیں روزے رکھنے کی, اس لیے کہ آسان ہو گیا روزہ رکھنا اس موسم میں, اور سلف کثرت سے اس موسم میں روزے رکھا کرتے تھے. رب العالمین ہمیں بھی توفیق بخشے, اور رات کا وقت کچھ وقت زیادہ نہیں تو 2 رکعت اور کچھ نہیں پڑھ سکتے, صرف سورہ اخلاص پڑھ کے ہی 2 رکعت پڑھ لیا کریں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں گئے. ابو غالب کہتے ہیں رات کا وقت ہوا, عبداللہ بن عمر تہجد کے لیے بیدار ہوئے. جب صبح قریب ہوئی تو مجھے کہتے ہیں ابو غالب اٹھو, زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کا 3 حصہ ہی پڑھ لو. 3 حصے کا معنی تھا 10 پارے, زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 10 پارے ہی پڑھ لو. کہتے ہیں میں نے کہا حضرت اب تو صبح کا وقت قریب ہے اور اب میں 10 پارے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنے سے رب العالمین ثلث القرآن کے برابر اللہ اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں. نہیں زیادہ پڑھ سکے تو سورہ اخلاص پڑھ کے 2 رکعت ادا کر لو. اللہ رب العزت توفیق بخشے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.